بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں افضل خان، دنیا کے سب سے محفوظ ملک دبئی UAE سے۔ اور ناظرین، آج جو میں بات کروں گا، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور عید کی بھی آج دوسری چھٹی ہے یہاں پہ، بلکہ تیسری چھٹی ہے۔ اور آج میں بات کروں گا حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، اس حوالے سے جو انہوں نے رزق کے حوالے سے احادیث ہے، اور اس میں 16 یہ دروازے بتائے گئے ہیں رزق حاصل کرنے کے۔ اللہ پاک رازق ہے، اللہ پاک نے رزق دینا ہے، لیکن نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے اوپر ہماری جان قربان، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ قربان، تو ان کی احادیث پہ مبنی یہ ایک میں ویڈیو بناؤں گا، اور میں ایک کوشش کروں گا کوئی بھی کام ہو، اچھا کام جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں لوگوں، کروڑوں لوگوں نے جب سے دنیا بنی ہے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا سٹائل ہے، ہر آدمی کا اپنا طریقہ کار ہے، ہر آدمی کی اپنی ورڈنگ ہے۔ تو میں اس میں اپنی سی کوشش کروں گا، اور میری اپنی کوشش ہوتی ہے جو مجھے کسی لٹریچر سے اور مجھے کسی ویڈیو سے، آج کل چونکہ میڈیم بہت سارے ہیں، خالی کتابیں نہیں ہیں، تو جو اتھینٹک چیز ہو میں اس پہ بات کروں۔ اور الحمدللہ یہ ماشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ ہم بچپن سے، اور ہر جو میری آواز سنے گا، جو میری یہ ویڈیو دیکھے گا، اس نے ڈیفینیٹلی یہ باتیں سنی ہوں گی۔ لیکن میرا بھی کام ہے، ہر آدمی کا، ہر انسان کا کام ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کسی بھی اس لیول پہ کرے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ کرے، اچھائی کا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث کا عنوان ہے رزق حاصل کرنے کے 16 دروازے۔ اللہ پاک سے رزق حاصل کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رستہ بتایا۔ تو نمبر 1 میں اس میں جو آتا ہوں، پہلا دروازہ رزق حاصل کرنے کا پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ پیسہ اچھی بات ہے، اور پیسہ ہونا بھی اچھی بات ہے، برائی نہیں ہے، حق حلال کا ہو، اور لیکن اصل میں اللہ پاک نے جو انسان کے اندر اطمینان رکھا ہے وہ ذکر الہی میں ہے، اور ذکر الہی نماز سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کوئی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ ہر آدمی کو اونچ نیچ ہو جاتی، لیکن کمی بیشی، لیکن کوشش کرنی چاہیے 5 وقت بندہ نماز پڑھے، اور یہ رزق حاصل کرنے کا پہلا دروازہ۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ اللہ پاک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ پاک سے رزق حاصل کرنے کا پریکٹیکلی استغفار، یہ نہیں کہ خالی منہ سے استغفار کرتا جائے اور دوسرے بھی کام کرتا جائے۔ دلی استغفار یہ ہے کہ عمل کے ساتھ استغفار۔ کوئی بھی عبادت ہے، کچھ بھی آپ کرتے ہو، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یہ نچوڑ ہے عبادتوں کا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو عمل ہی بیسک چیز ہے، اور عمل کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک ڈیفینیٹلی اللہ بندے کا رزق کھولے گا۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جو اس سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، اس سے صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ توبہ کرنا، انسان ہے، خطا کار ہے، آپ سے کچھ گناہ ہو گیا، اور اللہ کا گناہ، اس میں میں عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے اچھے علماء سے، قرآن حدیث سے اور اچھے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ سے متعلق گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے تو اے بندے مانگ، آخری ہچکی آنے سے پہلے مانگ، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن یہاں پہ ہمارے جو
میجورٹی جو علماء ہے، میں معذرت سے کہتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، لیکن پڑھنا، آپ کو علم حاصل کرنا، یہ اللہ پاک کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ علم حاصل کرو، آپ کے پاس بھی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو گناہ معاف کرنے کی جو بات ہے، جو میں نے سنا، جو میں بلیو کرتا ہوں جس پہ، اللہ کے گناہ آپ مانگو گے، معافی مانگیں گے، وہ الحمدللہ اللہ پاک کہتا ہے تو اے بندے آخری ہچکی سے پہلے مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے، کسی بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، کسی بندے کا دل دکھایا ہے، یہ دنیا میں معافی مانگ لے، معاف کر دے گا بندہ، اس سے منت کر لے، کوئی اس کا پیسہ دینا ہے آپ کے پاس نہیں ہے، اسے ٹائم لے لیں، آپ اس سے معاف کروا لیں، جو بالکل آپ کے پاس نہیں ہے معاف کروا لیں۔ بندہ، اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، تو لیکن آپ بندے سے معافی نہیں مانگو، بندے کا کمپنسیٹ نہیں کرو، بندے سے شرمندگی کا اظہار نہ کریں، آپ اللہ سے معافی مانگو۔ تو میرا بلیو ہے، اور یہ میرا کوئی ذاتی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں جو اچھے علماء کو پڑھا ہے، قرآن حدیث سے جو سیکھا ہے، وہ بندے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ بندے کو بندے کے سامنے کر دے گا، بھائی آپس میں نبڑ لو، وہ اپنے گناہ معاف کر دے گا، اور جتنا وہ پریکٹیکلی استغفار کرے گا، بندے سے بھی معافی مانگے گا، تو اللہ پاک اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ پاک سے رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا اور اس کو بڑھا کے دے گا۔ جو انسان دوسروں پر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کے دیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ تو مجھ پہ 1 خرچ کر، میں 10 دوں گا، اور جتنا تو خرچ کرے گا میں اتنا دوں گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نمبر 4، چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے آسمانوں سے رزق کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اس سے وہ معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے، تو اللہ پاک اس کا رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 5، پانچواں دروازہ، اللہ پاک سے رزق حاصل کرنے کا پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اوکے پڑھیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، اوکے پڑھیں، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن نفلی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، اور نماز میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز اللہ کے لیے یاد کرتے ہیں اللہ کو، اور نفل جو ہے یہ خالصتاً جو میں نے سنا ہے، پڑھا ہے احادیث مبارکہ سے، اچھے علماء سے جو واقعی عالم ہیں، کہ نفلی عبادت آپ جتنی بھی کر سکتے ہو وہ اللہ ہی کی آپ یاد کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جتنی ان پہ آپ نفلی عبادت کرو گے اتنا اللہ پاک اس پہ بندے پہ خوش ہوگا عمل کے ساتھ، نفلی عبادت عمل کے ساتھ، اور اللہ پاک خوش ہوگا، اس کے تنگ دستی کے دروازے بند کر دے گا۔ اس انسان پہ جو نفلی عبادت کثرت سے کرتا ہے، اس انسان پہ تنگ دستی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ نفلی عبادت یا میری عبادت نہیں کرتے تو اللہ پاک کسی کو لٹھ نہیں مارتا، ڈنڈا اٹھا کے نہیں مارتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دنیا کے کاموں میں ایسا الجھا دوں گا، جو عبادت سے بندہ دور ہوتا ہے اللہ پاک اس کی منتیں نہیں کرتا۔ دیسی حساب سے عام لفظوں میں بتا رہا ہوں، کیونکہ عام آدمی عام زبان میری سمجھے گا، میں عام میرے اپنے سٹائل ہے، میری اپنی نیچر ہے، میں عام لفظوں میں سمجھاتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو جو اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ پاک فرماتا ہے، خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کو دنیاوی کاموں میں ایسا الجھا دیتا ہوں کہ وہ آنا بھی چاہے تو پھر آ نہیں سکتا، انلیس جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، وہ جو واپسی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے دروازے کھلے
اللہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا۔ اللہ کی سب سے بڑی جو خوبی ہے، ہم نے جو پڑھا ہے، جو اچھے علماء نے بتایا کہ وہ دروازے بند نہیں کرتا کبھی۔ آپ آخری ہچکی آنے سے پہلے اس کی طرف لوٹ جاؤ، وہ دروازہ اس کا کھلا ہے۔ نمبر 6، چھٹا دروازہ اللہ سے رزق حاصل کرنے کا حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونے اور چاندی سے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ بڑی اچھی مثال دی ہے۔ اگر آپ سونے کا کام سمجھتے ہیں، چاندی کا کام آپ نے دیکھا ہوگا، چاندی کیسے اتنی سفید ہوتی ہے، سونا کس طرح اتنا گولڈن شکل اختیار کرتا ہے، پہلے وہ میل کچیل ہوتی، تو اس کے اندر طریقہ کار وہ اس پہ نہیں ہم جاتے کس طرح ہوتا ہے، کیا اس میں تیزاب ڈالتے ہیں کیا نہیں ڈالتے، لیکن یہ حج اور عمرہ جو ہے وہ بھی انسانی گناہوں کو دھو دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، جس طرح مثال دی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ جس طرح سونے اور چاندی سے میل کو دور کر دیا جاتا ہے۔ میل کو کیسے دور کرتے؟ تیزاب ڈالتے ہیں، وہ ایک دنیاوی طریقہ ہے، لیکن یہاں بھی بات وہی آئے گی، ایک تو عمل کے ساتھ حج عمرہ، اور دوسرا گناہ وہ معاف ہوں گے جو میرا بلیو ہے، جو اچھے علماء قرآن حدیث کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی کے پیسے کھائے ہوئے آپ عمرہ کرنے چلے جائیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، کسی انسان کے ساتھ، تو وہ اس سے تو ملے نہیں، اس کو تو مل کے نہیں گئے، اس سے تو کچھ نہیں، شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، آپ عمرہ کرنے چلیں گے، حج کرنے چلیں گے، اللہ اپنے گناہ معاف کرے گا۔ وہ بندے سے اسی وقت معافی ملے گی جب آپ اس سے معافی مانگیں گے دنیا میں، نہیں تو پھر اوپر تو جا کے جو ہونا ہے وہ تو اللہ نے بتا دی ہے کہ بندہ بندے کے سامنے آ جائے گا، اللہ کہے گا بھائی آپس میں نمٹ لو۔ یہ میں عام بندے جو میری بات سمجھے گا، ایزی سمجھے گا، اس کے لیے یہ ہے۔ اور میں اپنے آپ کو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ میرا پیشن ہے، میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، لیکن میں جو کہتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہوں، پھر میں یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ پاک مجھے توفیق دے۔ اچھا جی، نمبر 7 یہ ہے، 7واں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، بہت نیکیاں کرتے ہیں، حاجی صاحب ہو جاتے ہیں، نمازی صاحب ہو جاتے ہیں، زکاتی صاحب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زور دے کے حدیث ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان سے ملتے رہنا، ان سے قطع تعلقی صلہ رحمی کرنا، قطع تعلقی نہیں کرنی۔ اگر وہ اس میں پھر آگے آتا ہے، بھلے وہ آپ سے نہیں ملتے، بھلے وہ آپ سے قطع تعلق انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن آپ ضرور جائیں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ان کے ساتھ ضرور جائیں۔ اور اس کے قطع تعلق کرنے والوں کے لیے آگے جا کے بہت سخت الفاظ بھی ہیں حدیث میں وہ بیان ضرور کروں گا کہ وہ جو کچھ لوگوں کی، جو 10 لوگوں کی یا 8 لوگوں کی حدیث میں ملتا ہے کہ شب قدر میں بھی معافی نہیں ہوگی، ان میں یہ قطع تعلق کرنے والے بھی اس میں آتے ہیں۔ تو 8واں دروازہ اللہ سے رزق حاصل کرنے کا یہ ہے، کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ جو آپ سے کمزور لوگ ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ سے نیچے لوگ ہیں، آپ کسی بھی معاملے میں رتبے کے حساب سے، پیسے کے حساب سے، ان سے صلہ رحمی کرنا، اور غریبوں کے غم بانٹنا۔ آپ کا کوئی رشتہ دار، بہن بھائی، پڑوسی، محلے دار غریب ہے، اس کے غم بانٹنا، مشکل میں ان کے کام آنا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ خود بھی کر سکتا ہے۔ اللہ، بندہ عام آدمی سوچتا ہے جی اللہ ہمیں کہتا ہے، اللہ سانوں کہتا ہے، خود کیوں نہیں کرتا؟ لیکن اللہ نے یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسان یہاں بستے ہیں، انسان کے کام آنے ہیں، اور اللہ آپ کو مفت میں اس کا ثواب دے گا اور دے رہا ہے۔ 9واں دروازہ اللہ پاک سے رزق حاصل کرنے کا، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق 9واں دروازہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا۔ توکل کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ یہاں پہ میں ایک مثال دوں گا، بہت لوگوں نے دی ہوگی۔ آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو چھت کی طرف اچھال دیتے ہو، حالانکہ نہیں اچھالنا چاہیے، بڑے اس میں بعض اوقات حادثے بھی ہوئے، ماں باپ بعض اوقات جذبات میں آ کے، اوپر یہ نہیں ہوتا، پنکھا ہوتا ہے،
تو یہ ایک مثال میں دوں گا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے جو بہت زیادہ اچھالتے ہیں۔ چھت کی طرف بچے کو اچھالتے ہیں، بچہ کیوں چیخیں نہیں مارتا ہے، بچہ کیوں ڈرتا نہیں ہے، بچہ کیوں خوفزدہ نہیں ہوتا؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا نیچے باپ ہے، میرا نیچے ماں ہے، میرا نیچے بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، جو بھی اس کو اچھال رہا ہے۔ بچہ بالکل خوفزدہ نہیں ہوتا۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ہم بھی بچپن میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے تھے، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ پنکھے سے ہٹ کے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوا خدا نخواستہ کوئی بچہ ہاتھ میں نہیں آیا، گر گیا نیچے، تو لیکن یہ مثال میں یوں دے رہا ہوں، یہ میں خود سے سنی بھی ہے اور خود میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ بچہ نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہے کہ نیچے میرا باپ ہے۔ اسی طرح آپ کو یقین رکھنا چاہیے انسان کو احادیث کے مطابق، اولیاء اللہ کے کہنے کے مطابق، بہت بڑے بڑے عالموں کے مطابق، اچھے عالموں کے مطابق کہ اللہ پہ توکل رکھو، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے دینا ہی دینا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے دینا ہے، مطلب زور کے ساتھ، آپ زور کے ساتھ اندر یقین رکھیں اللہ نے مجھے دینا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، دینا، یہ ہے توکل۔ اور اللہ پہ جو توکل کرے گا اس کے اللہ پاک اس کو غیب کے خزانوں سے اس کو رزق دے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ مجھے کہاں سے رزق مل رہا ہے۔ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس۔ اللہ پاک کے توکل کر کے دیکھیں، آپ کو واقعی کہیں ایسا لگے گا کہ اللہ پاک پتہ نہیں میرے کوئی آگے بندہ دے گیا پیسے، میں مثال دے رہا ہوں، لیکن توکل کرنے سے اللہ پاک رزق دیتا ہے، آپ کی سوچ جہاں سے نہیں ہوتی۔ اور جو شک کرے گا، یہ بھی ہیں ایسے لوگ، اللہ پہ توکل کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہیں، شک کرنے والے بھی ہیں جو میں کیسے دے گا اللہ تعالیٰ، تو شک کی نگاہ سے دیکھیں، ہاں اس میں محنت ضرور ہے، اپنا کام آپ ضرور کرو۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ اپنے اونٹ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اونٹ کو پہلے کسی جگہ باندھو، کھوٹے سے باندھو، پھر اللہ سے دعا کرو، توکل بھی کرو۔ لیکن اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور کہو جی اللہ میرے اونٹ کی حفاظت کرے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب آپ نے کرنے ہیں۔ تو وہ اس میں اگر جو بندے شک کریں گے جی اللہ کیسے دے گا، کہاں سے آئے گا، کیسے نیچے آئے گا، کون میرے پاس آئے گا، تو وہ پھر پریشان رہے گا۔ جو توکل نہیں کرتا وہ پریشان رہتا ہے۔ اور رزق کا 10واں دروازہ، رزق کا 10واں دروازہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، بندے کو ڈائریکٹ کہتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر کرو، یعنی میرا شکر کرو، میں تمہیں اور دوں گا۔ اور اللہ کے شکر کے علاوہ میں اس میں اپنا ذاتی کہوں گا بات کہ جو اگر آپ کو کسی انسان نے، آپ کے کسی بہن بھائی نے، کسی دوست نے، کسی بھی انسان نے وہ آپ کے زندگی میں کہیں کچھ بھی کام آیا ہے، بھلے تن کے برابر کام آیا، کوئی بڑا کام آیا، کوئی چھوٹا کام ہے، کسی بھی والے سے کام ہے، آپ کو اللہ کے بعد اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بھلے نہ کریں سامنے، لیکن ایک دوسروں کو ضرور بتائیں کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ کام میرا بھلا کیا ہے، میں اس کے لیے شکر ادا کرتا ہوں۔ لوگ دیکھ کے موٹیویشن ہوگی اور آپ کو مفت کا ثواب ملے گا۔ بندے کے سامنے بھلے آپ نہ کریں، بندے کے سامنے بعض اوقات وہ اچھا نہیں لگتا، اگلا بندہ جو اچھا ہے بندہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، بندے کے سامنے نہ کرے، لیکن اس کے نام کا شکر کرے، دوسروں کو کہیں، دوسروں کو بتائیں، یہ موٹیویشن بھی ہے، اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور بندہ بھی کبھی سنے گا تو وہ بھی کہے گا یار ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے۔ نمبر 11واں دروازہ اللہ پاک سے رزق کرنے کا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی حدیث ہے، بہت اتھینٹک حدیث ہے، اور بچپن سے ہم لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ گھر میں داخل ہو، مسکرا کے داخل ہو اور اونچی آواز میں السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس میں آگے یہ بات یہ ہے کہ بھلے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، خالی گھر ہے پھر بھی آپ نے گھر میں آتے ہوئے مسکرا کے خوش ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ السلام علیکم خالی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ 12واں دروازہ اللہ پاک سے رزق حاصل کرنے کا 12واں دروازہ، حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ ماں باپ اللہ کے بعد دنیا میں لانے والے کون ہیں؟ ماں باپ۔ تو ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے ایسے شخص پہ کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کر رہا ہوں۔
13واں دروازہ، اللہ پاک سے رزق حاصل کرنے کا 13واں دروازہ۔ 13واں دروازہ، ہر وقت جو باوضو رہتا ہے، جو انسان ہر وقت باوضو رہتا ہے، وہ شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ اگر باوضو رہے گا تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ نیک نیتی یہ کہ نیتاً آپ کہہ رہے ہیں کہ میں باوضو رہوں، اپنے اللہ کو راضی کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کروں، اور وضو میں کوئی غلط کام یا غلط سوچ یا کوئی غلط ارادہ نہیں رکھوں گا تو اس کے رزق میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اس سے غیب سے امداد کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے رزق حاصل کرنے کا 14واں دروازہ، 14واں دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق چاشت کی نماز پڑھنا ہے، چاشت کی نماز پڑھنا ہے۔ اس حدیث کے مطابق اس میں چاشت کی نماز پڑھنے والے کے رزق میں برکت پڑتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اپنی طرف، چاشت کی نماز رزق کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور کرتی ہے۔ اللہ پاک سے رزق حاصل کرنے کا 15واں دروازہ، 15واں دروازہ یہ ہے جناب سورہ واقعہ روز پڑھنا۔ لیکن یہاں میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں، بچپن سے ہم بوڑھے ہو گئے سنتے سنتے، لیکن سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے احادیث کے مطابق، اور دوسرا اس کو ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، میں یا کوئی بھی انسان اس کے ثواب سے انکاری نہیں ہے، ثواب اللہ پاک کا حکم ہے، ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ثواب کا ہم حق رکھتے ہیں، ملے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے ساتھ ترجمہ پڑھ لیا، ترجمے کے ساتھ جو اللہ پاک آپ کو حکم دے رہا ہے وہ اگر آپ اس پہ عمل بھی کریں گے تو میرے حساب سے اچھے علماء کے حساب سے، میں بار بار کہتا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن سیکھنا ضرور چاہیے مرتے دم تک، تو وہ آپ ترجمہ بھی پڑھیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ ڈبل ثواب ہوگا، جس میں میں بلیو پڑھیں وہ ثواب الگ ہے، لیکن ترجمہ پڑھیں، اللہ آپ کو حکم کیا دے رہا ہے، آپ اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے تو آپ اللہ کا حکم پتہ ہی نہیں اللہ حکم دے کیا رہا ہے، آپ نے عمل کیا کرنا، تو یہ ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس پہ میں الگ سے بھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ 16واں اور آخری دروازہ، اللہ پاک سے رزق حاصل کرنے کا، حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق 16واں دروازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، صدقے دل سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا، اور دعا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق دعا جو ہے نا آپ کی عبادت کا نچوڑ ہے، آپ کا حاصل ہے، آپ کی محنت کا حاصل ہے۔ جو انسان دعا نہیں مانگتا وہ ایک تکبر کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور اپنے عملوں کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے کہ میں عمل ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ گناہ کے بھی زمرے میں آتا ہے۔ آپ دعا ضرور کریں، اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بار بار آتا ہے دعا مانگے، دعا مانگے۔ چھوٹے سے کام کے لیے آپ کو ماچس چاہیے، آپ عمل ضرور کر رہے ہو، ماچس لینے جا رہے ہو، کچھ چیز اور ہے آپ لینے جا رہے ہو، لیکن دعا ضرور کرنی چاہیے۔ دعا ہی کامیاب کرتی انسان کو، اور خالی اپنے عمل پہ بھروسہ کرنا وہ ناکامی ہے۔ دعا آپ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ آپ عمل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے، امید آپ کو پسند آئے گی، اور میں نے جو پڑھا ہے، جو میں نے اچھی جگہ سے پڑھا ہے، اچھے علماء سے سنا ہے، اور آج کل میڈیم بہت زیادہ ہیں تو میں نے وہی کوشش کی ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی میں نے چیز کی ایڈیشن نہیں کی ہے، ہاں کوئی مشورہ دیا ہے اپنا ذاتی، وہ ایک الگ چیز ہے، بیسک چیزیں وہی ہیں۔ تو میری اس کوشش کو آپ کو اچھی لگے تو مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ دنیاوی حساب سے میں یہ چاہتا ہوں آپ کو اس طرح کی اور ویڈیو آئیں، آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم۔ کوئی بات آپ کو کوئی ناگوار ایسی میں نے کہی نہیں ہے، کوئی ایسی ہو بھی تو معذرت، تو مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔